غزوہ خندق کے موقع پر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی۔ انہوں نے 2 یا 3 لوگوں کا کھانا پکایا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی پوری جماعت کو لے کر وہاں پہنچ گئے۔ جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنے صحابہ کرام کو دیکھا تو بہت پریشان ہوئے۔ پھر آگے کیا ہوا یہی ہم اس ویڈیو میں جاننے والے ہیں۔ تاریخ اسلامی پر خوش آمدید، جہاں پر ہم مستند اسلامی واقعات کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ غزوہ خندق کا موقع ہے۔ صحابہ کرام کفار سے مقابلے کے لیے خندق کھود رہے ہیں۔ وسائل کی کمی کی وجہ سے 3 دن ہو چکے ہیں کہ کسی شخص نے ایک نوالا تک نہیں کھایا، اور بھوک کی شدت کو برداشت کرنے کے لیے پیٹ پر پتھر باندھنے پڑ رہے ہیں۔ ایسے میں خندق کھودتے کھودتے ایک بہت بڑا پتھر آ جاتا ہے جو کسی صحابی سے نہیں ٹوٹتا۔ کچھ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ مسئلہ عرض کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے جاتے ہیں اور کدال پکڑ کر ایک ہی وار میں اس پتھر کو توڑ دیتے ہیں۔ خندق کی کھدائی کا کام دوبارہ سے شروع ہو جاتا ہے، لیکن اس دوران حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑ جاتی ہے کہ آپ نے بھی بھوک کی شدت کو کم کرنے کے لیے اپنے پیٹ پر ایک پتھر باندھ رکھا ہے۔ حضرت جابر کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اتنی زیادہ تھی کہ یہ منظر دیکھ کر وہ بے چین ہو جاتے ہیں، فوراً گھر جاتے ہیں اور بیوی سے پوچھتے ہیں کہ گھر میں کھانے کو کوئی چیز موجود ہے یا نہیں ہے۔ بیوی جواب دیتی ہے کہ میرے پاس کچھ جو ہے اور گھر میں بکری کا ایک چھوٹا سا بچہ ہے۔ حضرت جابر بیوی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک سے آگاہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تم ان جو کا آٹا پیسو، میں بکری کا بچہ ذبح کر کے اس کا گوشت بناتا ہوں۔ بیوی آٹا گوندھ کر اس کی روٹی بنانے لگتی ہے اور گوشت تیار ہونے کے بعد ہنڈیا چولہے پر چڑھا دی جاتی ہے۔ جب کھانا پکنے کے قریب ہو گیا تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور ان کے کان میں آہستہ سے عرض کرتے ہیں، اللہ کے رسول، میں نے تھوڑے سے کھانے کا انتظام کیا ہے، میری دعوت کو قبول فرمائیں اور 1 یا 2 ساتھیوں کے ہمراہ تشریف لے آئیں۔ حضور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرتے ہیں کہ کھانا کتنا ہے؟ حضرت جابر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میرا انتظام تھوڑا سا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی بیوی سے جا کر کہہ دو کہ تندور سے نہ روٹی نکالے اور نہ ہی ہنڈیا کو چولہے سے نیچے اتارے۔ پھر آپ کھڑے ہوتے ہیں اور بلند آواز سے تمام صحابہ کرام جو کہ خندق کو کھودنے میں مشغول تھے ان کو کھانے کی دعوت دے دیتے ہیں۔ حضرت جابر جب یہ سارا ماجرا دیکھتے ہیں تو گھبرا جاتے ہیں، فوراً گھر جاتے ہیں اور اپنی بیوی کو ساری صورتحال سے آگاہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو کھانا نہیں ہے، اتنے لوگ آئیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ ان کی بیوی سوال کرتی ہے کہ کیا آپ نے اللہ کے نبی کو بتایا نہیں تھا؟ تو حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کو تمام صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا۔ تو بیوی کہتی ہے پھر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت جابر اور ان کی بیوی کی گفتگو ابھی جاری ہوتی ہے کہ رحمت دو جہاں صحابہ کرام کی جماعت کو لے کر حضرت جابر کے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ تندور اور ہنڈیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ڈھکی ہوئی تھی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تندور کے پاس بیٹھ گئے، اس سے خود اپنے دستے مبارک سے روٹی نکال کر اس کا چورا کیا، پھر گوشت اس کے اوپر ڈال کر صحابہ کرام کو کھانے کے لیے پیش کر دیا۔ تمام صحابہ کرام نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا، لیکن نہ تو وہ تندور خالی ہوا اور نہ ہی ہنڈیا خالی ہوئی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کی بیوی سے ارشاد فرمایا کہ اب یہ کھانا تم خود بھی کھاؤ اور لوگوں کے پاس ہدیے کے طور پر بھی بھیج دو، کیونکہ لوگ آج کل فاقے میں مبتلا ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم الشان معجزہ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے وہ کھانا نہ صرف صحابہ کرام کو کفایت کر گیا بلکہ حضرت جابر کے گھر والوں اور ان کے ہمسایوں کے لیے بھی بچ گیا۔